إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو، خود بھی اس پر جمے رہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کی تاکید کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم ہم تمام مسلمانوں پر بھی لازم آتا ہے کہ ہم بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کی طرف بلائیں، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تاکید بھی فرمائی، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا اہتمام ایک انسان کی زندگی کے اندر موجود ہے تو یقیناً یہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے اور کفر اور شرک جیسی عظیم برائیوں سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، آخرت کے اندر اپنا مقدر درست کر لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا: ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو نماز کا چھوڑنا۔ یعنی اگر انسان نماز کا اہتمام رکھتا ہے تو یہ نماز اسے کفر کی طرف جانے سے روکتی ہے، شرک کرنے سے روکتی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تو پھر اسے اس بات کی توفیق ملتی رہتی ہے کہ وہ غیروں کے سامنے کبھی سر نہ جھکائے۔ لیکن جب انسان نمازوں کو چھوڑ دے تو یہ جو پردہ ہے کفر کے درمیان اور انسان کے درمیان، جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے نماز، اگر ہم اس نماز کو ہی چھوڑ دیں تو پھر انسان دھیرے دھیرے کفر کی طرف، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف، یا بسا اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے شرک کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر نہیں جھکائے گا تو شیطان اسے بہکا کر کے، پھسلا کر کے، مجبور کر کے اللہ غیروں کے سامنے جھکا دے گا، غیروں سے مانگنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے ہر انسان کے لیے لازمی ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، نماز یہ دین کی بنیاد ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جو نماز کو قائم رکھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ دین کو قائم رکھتا ہے، اپنے دین کو بچا کر کے رکھتا ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ ومن ہدمها، لیکن جو نماز کو منہدم کر دے، نماز ترک کر دے، ہدم الدین، وہ دین کو ہی ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے اندر سے ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دین پر باقی رکھتی ہے، اس کے ایمان کو مضبوط رکھتی ہے اور اسے شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ یہ نماز ہماری اور آپ کی دنیاوی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ۔ اللہ رب العالمین اس نماز کے اہتمام پر ہمیں جہاں اجر و ثواب عطا کرتا ہے، وہیں دنیا کے اندر روزی بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین اسی نماز کے ذریعہ ہمارے گناہوں کو بخش کر کے ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے اندر وعدہ ہے کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام کر لے، 5 وقتہ فرض نمازوں کی حفاظت کرے، وقت پر ان نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک کر دے گا، اس کے تمام گناہ معاف کرے گا اور اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔
شرط کیا ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں, ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام موجود ہو, ہم نمازوں کے معاملے میں سست نہ ہو, نمازوں کے معاملے میں ہمارے ہاں غفلت نہ ہو. اگر یہ چیز ہماری زندگی میں ہے تو یقیناً ہماری دنیا کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہمارا اور آپ کا مقدر ہوگی. اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرے. نماز کے سلسلے میں ایک اہم چیز جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے وہ یہ کہ نمازوں کا اہتمام ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں جہاں بھی نمازوں کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے اقیموا الصلاۃ کہا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. مسلمانوں کا, متقی لوگوں کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے یقیمون الصلاۃ کا تذکرہ کیا, یعنی نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں, نماز پڑھنا نہیں, نمازوں کو قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, جیسا اللہ کے رسول نے کہا ہے ویسا نماز پڑھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کے سلسلے میں ایک صاف طور پر, واضح طور پر یہ حکم ہے کہ تمام مرد جو مسلمان ہیں, مرد ہیں, وہ مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر حکم ہے. اگر ہم اور آپ نمازوں کا اہتمام اپنی گھروں میں کرتے ہیں بغیر کسی عذر کے, شرعی عذر ہمارے پاس کوئی موجود نہیں, ایسی کوئی مصیبت ہم پر لاحق نہیں ہوئی ہے جس مصیبت کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں جا سکتے, تو ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ گھروں کے اندر عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے, اگر مجھے ان کا خیال نہیں ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد کے اندر آ کر کے نماز کی ادائیگی نہیں کرتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, فرمان, اور اس طرح سختی کے ساتھ ان الفاظ کا استعمال کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کے پاس عذر نہیں ہے, اور وہ عذر بھی ایسا جو شریعت کی نظر میں قابل قبول ہو, ہمارے اور آپ کے دنیاوی بہانے نہیں, بلکہ وہ عذر, وہ پریشانی جو شریعت کی نظر میں قابل قبول ہو, اگر ایسا کوئی عذر ہے تو ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ مسجد میں آ کر کے نماز کی ادائیگی کرنا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے, ہر مسلمان مرد کے لیے ضروری. اگر ہم اور آپ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو جہاں اللہ اس کے رسول کے حکم کی ہم اور آپ تعمیل کریں گے وہیں بے شمار فضائل ہمیں اور آپ کو ملیں گے, اتنے اجر و ثواب کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جس کا ہم اور آپ حساب نہیں لگا سکتے. اگر ایک بندہ مسجد کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے, جب سے وہ مسجد سے نکلتا ہے نماز کی ادائیگی کے بعد جب تک وہ مسجد سے باہر نہ نکل جائے, اس کا ہر عمل ثواب کا باعث ہوتا ہے, ہر ایک کام جو وہ انجام دیتا ہے وہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے بدلے اجر و ثواب اس کے حق میں لکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تاکہ وہ جا کر کے فرض نماز ادا کرے, تو جب وہ ایک قدم بڑھاتا ہے, ایک قدم رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے. دوسرا قدم بڑھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے. پھر ایک قدم بڑھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے. دوسرا قدم بڑھاتا ہے, اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے. یہی معاملہ چلتا رہتا ہے جب تک وہ مسجد کے اندر حاضر نہ ہو جائے. ہم اور آپ سوچیں ہمارے گھر سے مسجد تک کا کتنا لمبا فاصلہ ہے, ہم اتنا فاصلہ طے کر کے مسجد کے اندر حاضر ہوں گے, ہمارے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہمارے حق میں کتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی, ہمارے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے. ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد جب ہم اور آپ مسجد کے اندر آ گئے, مسجد میں ہمارا پہنچتے ہیں, تحیۃ المسجد پڑھے یا جو سنن ہے ان کا ہم نے اہتمام کر لیا. ابھی نماز کے شروع ہونے میں کچھ وقت باقی, عموماً ہم مسجد کے اندر پہنچے, نماز کے شروع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے, ہم مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقفے میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں. یہ تمام اعمال ان کا ثواب ہمیں الگ سے, جو بھی عمل ہم اس دوران کریں اس کا ثواب تو اللہ رب العالمین ہمیں دے گا, لیکن بیٹھ کر کے نماز کا جو ہم انتظار کریں گے اس کا ثواب الگ ہمیں ملے گا. بیٹھے ہیں صرف نماز کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی عمل ہم انجام نہ دیں, صرف بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے, یعنی اسے اتنا ہی ثواب اور اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا ایک انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیا جاتا ہے. یعنی نمازوں کے لیے انتظار کرنا یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. ہم مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں, نماز کا وقت شروع ہوا, ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا، یا ایک حدیث کے اندر ہے کہ 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث۔ ہم تنہا گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، اگر مثال کے طور پر ہمیں 100 نیکیاں ملتی ہیں ہماری ایک نماز پر، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں ہمیں 2700 ثواب ملیں گے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھ رہے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، جتنا بھی کئی گھنٹے وہ بیٹھا رہے، جب تک وہ بیٹھا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس تمام حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی، جب تک کوئی بندہ اپنے جگہ پر بیٹھا ہوا ہے نماز کے بعد، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو بخش دے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس پر رحمت، اپنی رحمت کا نزول کر۔ یہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کب؟ جب ہم نمازوں کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ تو اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود اگر ہم نمازوں کا اہتمام نہ کر سکیں تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بڑی افسوس کی بات، ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بیان فرمائی ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو ہم اور آپ سنتے سنتے اور وقت جو ہے ہمارا ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ مسجد میں 40 دنوں تک نماز کی ادائیگی کرے اور اس کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، تکبیر اولا اس کی نہ چھوٹتی ہو، 40 دنوں تک اس کا اہتمام کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے 2 چیزوں سے نجات دے دی جاتی۔ پہلی چیز، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور دوسری، اس کے دل سے، اس کے اندر سے نفاق کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، اپنا معمول بنا لیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکتی ہے کہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جا سکتا ہے، ہم جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف اللیل، کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ وہ آدھی رات تک تہجد کی نماز ادا کرے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات تہجد کی نماز ادا کی۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے، ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں کتنے اضافے کا ذریعہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا کتنا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں، مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ہم اور آپ نماز پڑھ لیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اور آپ اپنی حالتوں کو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم کس قدر نمازوں کو لے کر کے آگاہ ہیں، کتنے متنبہ ہیں اس سلسلے میں، ہماری کوششیں کتنی ہیں نماز کے لیے۔ ہم اور آپ اس سلسلے میں اگر غور کریں تو ہمیں جو نتیجہ نظر آئے گا یقیناً بڑا ہی افسوسناک نتیجہ ہے۔ ہم اور آپ آج نماز نہ پڑھنے کے لیے نہ جانے کون کون سے بہانے تلاش کرتے ہیں، بے شمار بہانے ہم نکالتے ہیں، آج یہ پریشانی ہے، آج وہ پریشانی ہے، ہم گھر میں نماز پڑھیں گے، مسجد نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں کہ ان کے ہاں کس قدر جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ ایک شخص اتنا کمزور ہوتا کہ وہ چل کر کے مسجد نہیں جا سکتا تھا، لیکن 2 لوگوں کا سہارا لے کر کے وہ مسجد میں آتا اور اسے صف کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا تھا اور نماز کی ادائیگی کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا معمول۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر تم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کرتے ہو، اور جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا، گمراہی اس کا مقدر بنے گی۔ ہم اور آپ سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میرا گھر مسجد سے کافی دور ہے، مجھے مسجد تک لانے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ کتنے عذر پیش کیے؟ 3۔ دکھائی نہیں دیتا، گھر بھی دور ہے، کوئی لانے والا بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟
کہاں اللہ کے رسول سنائی دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آ کر کے مسجد میں نماز ادا کرو. غور کریں, نابینا صحابی ہیں, کوئی لانے والا موجود نہیں, تنہا انہیں سفر کر کے راستہ طے کر کے مسجد میں آنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اذان کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے آپ کو مسجد میں حاضر ہونا ہے. ایک اور حدیث کے اندر ہے, انہی کا واقعہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر مدینے مسجد سے کافی دوری پر ہے اور مسجد اور میرے گھر کے درمیان بہت ساری جھاڑیاں ہیں, بہت سارے درخت ہیں, مجھے دکھائی نہیں دیتا, میں مسجد کی طرف آؤں مجھے چوٹ لگ سکتی ہے, تکلیف ہو سکتی ہے, کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان کی آواز آتی ہے, کہاں اللہ کے رسول آتی ہے, کہا مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو. پھر ایک اور عذر پیش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر بہت سارے جانور ہیں, بہت سارے درندے ہیں, میں تنہا مسجد کی طرف آؤں دکھائی بھی نہیں دیتا, کوئی جانور مجھ پر حملہ کر دے, کوئی جانور مجھے نقصان پہنچا دے, کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بھی انہیں اجازت نہیں دی اور کہا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں. ذرا غور کریں, ایک نابینا صحابی جن کے لیے اتنی ساری مشکلات, مسجد تک آنے کے لیے اتنی ساری پریشانیاں, کوئی لانے والا نہیں, راستے میں جان کا خطرہ ہے, پریشانیوں کا خطرہ ہے, تنہا آنا ہے, سفر بھی گھر سے مسجد کا فاصلہ بھی کافی دور ہے, تنہائی میں راتوں میں بھی آنا ہے. آج ہمارے یہاں روشنی کا ماحول ہوتا ہے, اس زمانے میں روشنی بھی نہیں ہوا کرتی تھی, تاریکی میں مسجد تک آنا, اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں. آج ہم اور آپ غور کر لیں, ان پریشانیوں میں سے کون سی پریشانی ہمارے پاس موجود ہے, کون سی ایسا عذر ہے جو ہمارے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت سے نوازا ہے, سفر راستہ ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہے, کوئی مشکلات نہیں. سفر کر کے آنے کے لیے ہمارے پاس آج گاڑیاں موجود ہیں, گاڑی سے ہم آ سکتے ہیں, ہم میں نظر آتا ہے, کوئی پریشانی نہیں, اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں بے تکے بہانے کر کے. یقیناً یہ ہمارے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہو سکتا, کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر حاضر ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں, کیونکہ ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو ابھی ویران نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مومن جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو, آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہوتا ہے, وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. مومنوں کی صفت مسجدوں کو آباد کرنا. مسجدوں کو آباد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمازوں کا اہتمام کر کے, مسجدوں میں ذکر و اذکار کر کے, مسجدوں کے اندر دوسرے اعمال انجام دے کر کے. یہ طریقے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے. ہم اور آپ مسجدوں کو ویران کرنے کا سبب نہ بنے کہ ہم مسجدیں تو بنا دیں لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آئے ہم مسجدوں سے غائب نظر آئیں. آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے, جہاں بھی آپ جائیں بڑی عالیشان مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی, بڑے تمام طرح کے اہتمام آپ کو مسجد کے اندر نظر آئیں گے, تمام سکون, تمام طرح کی آرائش, سب کچھ ہم مسجدوں کے اندر حاضر کر دیتے ہیں, لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے ہم مسجدوں سے غائب. یہ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. شاید اسی حالت کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. یہ ہماری حالت کو دیکھ کر کے شاید علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی تھی. آج ہمارا حال بالکل ایسی ہے, ایسا ہی ہے. آج مسجدوں کو بنانا, مسجدوں کو مزین کرنا, تمام آرائشیں کرنا, یقیناً یہ چیز ہونی چاہیے مسجد کے اندر تاکہ لوگ اس کے فائدہ اٹھا سکیں, لوگوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے میں آسانی ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجدوں سے غائب رہیں, مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام نہ ہو, مسجدیں خالی نظر آئیں, صرف جمعے کے دن مسجد بھر جائے, باقی نمازوں میں, 5 وقتہ نمازوں میں ہماری مسجدیں خالی ہوں. یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہو سکتا. ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر ہم اور آپ اس سے غافل رہے, ہم ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی, مسجدوں کو آباد نہیں کیا, نمازوں کا اہتمام نہیں کیا, جماعت میں حاضر نہیں ہوئے, تو اللہ اس کے رسول کے غضب کے شکار ہوں گے. اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر اور آپ پر نازل ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو سمجھیں اور نمازوں کا اہتمام اپنی زندگی کے اندر داخل کریں, نمازوں کی حفاظت کریں, نمازوں کی پابندی ہمارے ہاں موجود ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت کی نماز ہم نے پڑھی, بقیہ وقت دل چاہا تو پڑھ لیا اور نہ چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا, اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے وقت پر اسے نماز پڑھتا ہے, وقت پر نماز کی ادائیگی کرتا ہے.
نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی ادائیگی ضروری. ایسا نہیں ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا آپ اسے عصر میں پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا آپ 2-3 گھنٹے بعد پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وقت پر نماز کی ادائیگی ضروری ہے. مرد حضرات مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. خواتین بھی جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ نمازوں میں پابندی ہو اور وقت پر نماز کا اہتمام کریں. یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ورنہ اگر ہم اور آپ نمازوں کو ضائع کریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نمازوں کو ضائع کر دیں گے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھیں گے. نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب دل میں آئے گا نمازوں کو مؤخر کر کے بعد میں پڑھیں گے. نمازوں کا کہ جو ان کا وقت ہے اس وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے. ہمارا یہ اور آپ کا یہ معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین.